اس شخص کے لیے نہیں جس نے بہت ساری خوشبوئیں لگائی ہو، عید اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ کے سامنے توبہ طائب کی ہو، عید اس شخص کے لیے نہیں جس نے بڑی بڑی دیگیں چڑھائی ہو، عید اس شخص کے لیے ہے جو رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا ہو، عید اس شخص کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ ذکر و تلاوت کے ساتھ گزار دیا ہو، عید اس شخص کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے کو پورے روزے رکھنے کے ساتھ گزار دیا ہو، عید اس شخص کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی ہو، عید اس شخص کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کے اندر قرآن کریم سنا ہو۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے 11 مہینوں کے لیے ٹریننگ اور مشق ہے۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ اعمال اور عبادات کے ساتھ گزر گیا تو سال کے 11 مہینے بھی اعمال اور عبادت کے ساتھ گزریں گے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے صحیح سلامتی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے گزار دیا تو سال کے 11 مہینے بھی صحیح سلامتی کے ساتھ گزریں گے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کو اللہ کی عبادت اور ذکر و تلاوت کے اندر گزار دیا تو سال کے 11 مہینے بھی اللہ کی عبادت کے اندر گزریں گے۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو غفلت کے ساتھ گزار دیا تو سال کے 11 مہینے بھی غفلت اور اس سے بھی بدترین گزریں گے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کا تقاضا رکھا ہے۔ انسان سے گناہ ہونا یہ انسانی اور بشری تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں باتیں انسان کے دل کے اندر ڈال دی۔ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، دونوں چیزوں کا اللہ نے اختیار دے دیا۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کے سامنے اور اللہ کے جلال کے پیش نظر کثرت کے گناہوں سے بچتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو فراموش کر کے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر کے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کا اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ہم مایوس ہو کر کے نہ بیٹھیں، فوراً اللہ کی دربار میں آ کر توبہ کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے۔ انسان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ رحم دل ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ جتنی محبت کرتی ہے، اللہ تبارک
don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.